صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الخضامي قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن يبس بن ذكوان عن مولى الحركة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، هذا غريب وفيه نكارة. وإبراهيم بن مهاجر والشيخ تكلم فيهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ مکی سورت ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آئی ہے لیکن اس میں غرابت بھی ہے اور نکارت بھی ہے اور اس میں 2 راوی جو ہیں ان پہ کلام ہے. لیکن مفسرین اور محدثین کرام ایسی روایات کو جو فضائل میں ہیں نقل فرما دیتے ہیں. اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین جو ہے ملائکہ پر حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام مبارک جو ہے فرشتوں کو سنایا. سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین قبل ان یخلق آدم ب1000 عام، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال قبل. فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے سنی یہ آیتیں سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا: طوبیٰ لأمۃ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جن پہ یہ قرآن نازل ہوگا، اور خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن کی صورتیں محفوظ ہوں گی، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی. تو یعنی یہ ایسی شان والی صورتیں ہیں سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین. ویسے تو اللہ کا سارا کلام جو ہے وہ شان والا ہے،
لیکن بعض صورتوں کے فضائل جو ہیں وہ احادیث مبارک سے بھی ثابت ہیں، جیسے سورت یاسین کے بارے میں آیا کہ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل جو ہے وہ سورت یاسین۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ سورت یاسین جو ہے مردوں پہ پڑھی جاتی ہے یا مرنے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ مانا کہ سب سے بڑی مشکل گھڑی جو ہے وہ سکرات کی ہے، وہ موت کی ہے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اس وقت سورت یاسین تلاوت کی جائے تو اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو چھوٹی موٹی مشکلیں تو کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف سورت یاسین جو ہے وہ مردوں میں پڑھی جائے۔ اللہ نے قرآن زندوں کے لیے اتارا ہے، مردوں کے لیے تو قرآن نہیں اتارا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، کہ اپنے موتا کو یعنی جو قریب الموت ہیں اس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرو تو اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ شدت کی گھڑی جو ہے وہ سکرات الموت کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے آسان فرما دیں۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر بھی دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی جب آخری گھڑی مبارک ہے تو فرماتے ہیں اللہم اعنی بسکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، کہ یا اللہ میری مدد فرما اس وقت کی شدت سے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک راوی ابراہیم ابن مہاجر ہیں، اور ابراہیم ابن مہاجر جو ہیں عمر ابن حفص ابن ذکوان سے روایت فرماتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اصحاب جرح و تعدیل نے کلام فرمایا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدم الکلام علی الحروف المقطعۃ فی اول سورۃ البقرۃ ببعض عن اعادتہ۔ اب یہاں آتا ہے طٰہٰ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ یا رجل، اے انسان، اور بعض نے فرمایا کہ یہ نام ہے من اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے، تو اس لیے یعنی گویا اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ یا محمد۔ لیکن اکثر قول راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بہت ساری صورتوں کے اندر حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام را، تو اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے کہ لا یعلم مرادہ الا اللہ، کہ اس کی صحیح مراد جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ جو ہے گویا یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ اعلم بمرادہ، اور حروف مقطعات پر فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں میں بڑی مفصل بحث کر چکا ہوں، دوبارہ اس بحث کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور جن طالب العلموں نے فائدہ اٹھانا ہو تو سورۃ البقرہ میں کھول کے اس جگہ کو دیکھ لیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا حسين ابن محمد بن شيبة الواسطي قال حدثنا ابو احمد يعني الزبيري قال انبانا اسرائيل عن سالم الاختص عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طه يا رجل، انہوں نے فرمایا کہ طه کا معنی ہے کہ اے بندے، وهكذا روى عن مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وعطاء محمد بن كعب وأبي مالك وعطية الأوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل، وفي رواية أن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبتية معناها يا رجل، وقال أبو صالح معربة، حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ دراصل طٰہٰ جو ہے یہ نبتی کلام ہے۔ نبتیہ لغت میں کہتے ہیں یا رجل، اے انسان۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مقدس میں مثلا سندس، استبرق، اسی طرح یہاں لفظ آ گیا طٰہٰ، تو آپ لوگوں نے فرمایا کہ یہ لغت حبشیہ ہے یا لغت نبتیہ ہے،
لیکن اس کو پھر معرب بنا دیا، یعنی جب عربی میں استعمال ہوا تو عربی بن گیا۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے جب تصریح فرما دی ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی اتارا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن لغت عربیہ میں اتارا ہے تو اس میں کسی دوسری لغت کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ عربی ہے، اب دوسری زبانوں میں بھی وہ استعمال ہوتا ہو تو اس میں کوئی اب دیکھیں نا، آپ کی اردو زبان ہے یا سریکی زبان ہے، کتنے اس میں عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ ہر آدمی لکھے گا مکرمی، محترمی، مکرم، محترم، اخی، مکرم، یہ سارے عربی کے لفظ ہیں، یہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے نا مکرم یا محترم۔ تو بہت سارے الفاظ جو ہیں ہمارے ہاں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن جو ہے خالصتاً لغت عربی میں اتارا گیا، بلسان عربی مبین، اور لغت قریش میں اتارا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جو ہیں آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اور بنی ہاشم جو ہیں وہ قریش کا ایک وطن ہے، تو لہذا اللہ نے وضاحت کر دی کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے قرآن کھلی عربی زبان میں اتارا ہے۔ واسند القاضی ایاض فی کتابہ شفاء من طریق عبد بن حمید فی تفسیرہ، حدثنا هاشم القاسم النبی جعفر بن الربیع بن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى فانزل الله تبارك وتعالى طه طاء الارض يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ثم قال ولا يخفى ما في هذا من الاکرام وحسن المعاملہ۔ اب قاضی ایاض نے اپنی کتاب ہے شفا، اس میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میرے آقا جب عبادت فرماتے تھے، آپ تھک جاتے تو ایک پاؤں اٹھا لیتے اور ایک پاؤں پہ وزن رکھتے، پھر جب تھک جاتا تو دوسرے پاؤں پہ وزن رکھتے، ایک پاؤں کو آرام دیتے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ طه مانا تھا طاء الارض یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں، زیادہ تکلیف نہ کریں۔ ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اللہ نے آپ کو اتنا تکلیف نہیں دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر بندے کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جو اس کی طاقت کے اندر ہو، تو آپ بھی اتنی عبادت فرمائیں جس سے آپ کو راحت ملے، آپ کو مشقت نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے محمد مصطفیٰ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى قال جويبر عن الضحاك ما انزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قام به هو واصحابه وقال المشركون من قريش ما انزل هذا القرآن على محمد الا ليشقى فانزل الله تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن اتارا محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ جو تھے عبادت فرماتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، ساری رات جاگنے میں گزر جاتے، تو اب مشرکین کہنے لگے اللہ نے یہ قرآن ان پہ ایسا اتارا ہے کہ ہر وقت یہ مشقت میں پڑے ہیں، جب دیکھو کھڑے ہیں، جب دیکھو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو قرآن۔ اچھا بھائی ان پہ قرآن اترا، یہ تو اور مشقت میں پڑ گئے، یہ تو اور مصیبتوں میں پڑ گئے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ تم غلط کہتے ہو، فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَهُ الْمُبْطِلُونَ بَلْ آتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَقَدْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
اللہ نے قرآن اتارا کہ میرے مدنی آپ سے قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں. مانا یہ ہے کہ لیس الامر کما زعمہ المبطلون، یہ معاملہ ایسا نہیں جیسے کافر کہتے ہیں، بلکہ اللہ نے جس کو قرآن کا علم دیا ہے اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. جیسے کہ صحیحین کی حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی چاہتے ہیں اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ فقہ ہے، وہ تفقہ ہے، وہ دین کی سمجھ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں یہ تفقہ ہو، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرو، دین کے اندر سمجھ حاصل کرو. اسی لیے فقہا جو ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے قرآن و حدیث مبارک سے ہمارے لیے مسائل کا استنباط فرما کے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. یعنی اتنا بڑا کام کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بعد 40 علماء کی جیوری بچھا کے 12 لاکھ مسئلہ ہے جو امت کو نکھار کے دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. یعنی اب کسی مسئلے میں اللہ کی رحمت ہے وہ دوسری ضرورت ہی نہیں پڑتی آدمی کو، اگر آدمی کے پاس مطالعہ ہے اور آدمی کے پاس کتابیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی کا رواج جو ہے وہ رہا. تقریباً 1200 سال تک جتنے بلاد اسلامیہ ہیں ان کے اغلب میں فقہ حنفی کا راج رہا ہے. وجہ یہی تھی کہ وہ اتنی جامع معنی کامل مکمل ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی مسئلے پہ بھی نظر ڈالیں تو اس کے لیے دلائل اور اس کے لیے احادیث اور ہر زاویے سے بحث کی گئی. اس میں بڑے بڑے ائمہ کرام، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ ادب، ائمہ لغت، ائمہ نحو، تمام علماء کو جمع کر کے ایک مسئلہ رکھا جاتا تھا کہ اس کے ہر پہلو پہ غور کرو تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے. وما احسن الحدیث الذي رواه الحافظ ابو قاسم الطبراني في ذلك قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا ابراهيم الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان السواك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ولا ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد وصالناكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمرو في ثيابه وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة ورواه عن سماك بن حرب. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو القاسم الطبرانی نے یہ حدیث مبارک روایت کی ہے. حضرت ثعلبۃ بن الحکم فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عدالت پہ جلوہ افروز ہوں گے، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اللہ علماء کو فرمائیں گے کہ اے علماء، میں نے اپنے قرآن و حدیث کا علم اور اپنی حکمت جو ہے تمہارے سینے میں اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں پکڑوں، بلکہ میں نے اس لیے رکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں. لہذا میں نے تمہاری خطائیں معاف کر دی ہیں، چاہے کتنی بڑی بھی ہیں، تم سب جنت میں جاؤ. تو اس لیے علماء کی اللہ نے یہ شان رکھی ہے. اور علماء سے مراد کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کے عالم ہیں. اور علماء سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جس کو کمپیوٹر آتا ہو یا جغرافیہ آتا ہو یا تاریخ آتی ہو.
اصل علم جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے. اس کے بعد باقی علوم بھی حاصل کریں، کو منع نہیں کیا گیا، لیکن بنیادی علوم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو فرمائیں گے کہ چاہے علامہ کان منکم، جو کچھ تم سے ہوا ہے بلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے معاف کر دیا. وقال مجاہد رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی قولی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى هي كقولی فقد وادی منهم وقالوا يلقون الهبال بصدورهم في الصلاة. کیونکہ جب اللہ نے قرآن اتارا اور پہلا حکم آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو صحابہ گھبراتے تھے کہ خدا جانے ہم نے پورا حق ادا کیا یا نہیں کیا. تو بعض صحابہ جو تھے رسیاں باندھ کے اپنے سینے میں لٹکا دیتے تھے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگے تاکہ ہم جاگتے رہیں. اسی لیے بعض بیویاں اپنے بالوں میں رسیاں باندھ لیتی تھیں. اللہ نے فرمایا میرا بدنی، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، تم تکلیف برداشت کرو، بلکہ میری طرف سے رعایت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اب جتنا اللہ توفیق دے اتنی تہجد پڑھ لو. کوئی ضروری نہیں کہ آدھی رات جاگو یا تہائی رات جاگو. اللہ توفیق دے تو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 11 رکعت، جتنا بڑھ دیا ہے پڑھ سکتے ہو. اللہ نے آسانی فرما دی، حضور کے لیے بھی، حضور کی امت کے لیے بھی. اس لیے فرماتی ہے وَقَالُوا يَلْقُونَ الْهِبَالَ بِصُدُورِهِمْ، وہ لوگ اپنے سینوں پہ رسیاں باندھ لیتے تھے تاکہ نماز میں کھڑے ہو سکیں. وقال قتادہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. انہوں نے فرمایا لا واللہ ما جعلہ شقاء، اللہ نے قرآن پاک کو شقاء بنا کے نہیں اتارا، ولكن جعلہ رحمتا ونورا ودلیلا الى الجنہ. اللہ نے قرآن پاک کو تو رحمت بنا کے بھیجا، اللہ نے قرآن پاک کو نور بنا کے بھیجا. جیسے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. اسی طرح فرماتے قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. قرآن موعظہ ہے، قرآن رحمت ہے. کہیں فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور. قرآن تمہاری اندرونی بیماریوں کی شفا ہے. قرآن تمہیں شرک سے بچانے والا، بدعات کی بیماریوں سے بچانے والا، ریاء سماعت کی بیماریوں سے بچانے والا ہے. قرآن رحمت بنا کے ہم نے بھیجا، تمہارے لیے زحمت بنا کے نہیں بھیجا ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، ای ان اللہ انزل کتابہ وبعث رسولہ رحمۃ رحم بها عبادہ لیذکر ذاکرون انتهى مما سمعوا من کتاب اللہ وهو ذکر انزل اللہ فیہ حلالہ وحرامہ. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، رسول بھیجا ہے، کیوں؟ اپنے بندوں پہ رحمت کی ہے، رحمت بنا کے بھیجا تاکہ لوگ ہدایت پکڑیں، لوگ راستہ تلاش کریں، لوگ حق کو پہچانیں اور لوگ نصیحت پکڑیں اور اس سے نفع اٹھائیں. قرآن سن کے، قرآن ذکر ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن عبرت ہے لمن یعتبر. اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا انزل اللہ فیہ حلالہ وحرامہ. اللہ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اللہ نے قرآن میں حدود نازل فرما دیے. ان اللہ فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا احل حلالا وحرم حراما. اللہ نے ہر چیز کے لیے احکام معین کر دیے ہیں. اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا. اللہ نے حق بھی واضح کر دیا، باطل بھی واضح فرما دیا. تو قرآن تو تمہارے لیے رحمت ہے نہ کہ مشقت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. اے حاضر قرآن نتیجہ آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو قرآن آپ کی طرف آیا ہے وہ تنزیل من ربک، یہ تیرے رب کا کلام ہے، تیرے رب کا اتارا ہوا، رب کل شیء وملیکہ، جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، القادر علی ما یشاء، جو چاہے قادر ہے، الذی خلق الارض بانخفاضها وکثافتها، جس نے زمین کو پیدا کر کے بچھا دیا، وخلق السماوات العلی فی ارتفاعها ولطافتها، اور جس نے آسمانوں کو اتنا بلند فرما دیا اور اتنا لطیف چیز بنا دیا، وقد جاء فی الحدیث الذی صححہ الترمذی وغیرہ ان السمک کل سواء مسیرۃ 500 عام وبعد ما بینها والذی تبیہ مسیرۃ 500 عام۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آسمانوں کی موٹائی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 500 سال تک آدمی اس پہ چل سکتا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے۔ وقت عورت ابھی دماغنا حدیث الاول من روایت العباس ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح ابھی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث الاول بھی ذکر فرمائی ہے جس کو روایت کیا حضرت عباس نے۔ حضرت عباس کون ہے؟ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور حضرت عباس جو ہیں وہ بھی ابن عبد المطلب، تو حضور کے چاچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی تفصیل سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان ہو چکی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ میں ریاض سے عمرے کی نیت سے نہیں آیا اور حرم شریف میں داخل ہو گیا، جمعہ اچھا جمعہ کی نماز پڑھا، طواف کیا، ایک دن بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ میرے عزیز مسئلے کو سمجھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات معین کر دیے ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات کے، یہ جیسے ذوالحلیفہ ہے، جوفہ ہے، یلملم ہے، اسی طرح قرن المنازل ہے، تو یہ جو ہے نا جی، اچھا یہ 5 میقات ایسے ہیں کہ جو بندہ یہاں آئے یا ان کے برابر آئے تو وہ بغیر احرام کے اللہ کے گھر نہ جائے، احرام باندھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ان میقات سے آیا، مثلا پاکستان سے آئے تو آپ یلملم سے گزریں گے، ریاض سے اگر آئیں گے وایا طائف تو آپ راستے میں آئیں گے، وادی سیل پہ میقات آئے گی آپ کے لیے، تو وادی قرن منازل آئے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بغیر احرام کے نہ گزرے، اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو اس کو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی دینی ہوگی کہ اس نے تجاوز کیا ہے میقات سے بغیر احرام۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آنے والے کی نیت کیا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ ہے عمرہ، پھر تو بغیر احرام کے نہ گزرے، اگر بغیر احرام کے گزرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں ہے، وہ کاروبار کے لیے آیا ہے، کسی کو ملنے آیا ہے،
کسی رشتہ دار کو دیکھنے آیا ہے اور احرام نہیں باندھا ہو، کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، لازمی بات ہے کہ مجتہد جو بھی اجتہاد کرتے ہیں اگر خطا بھی ہو اللہ اجر دیتے ہیں، اور اگر اجتہاد پہ ثواب پہ پہنچ جائیں تو اللہ ان کو 2 اجر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ قیامت والے دن اگر یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ بھئی عمرہ کرنا ضروری تھا، جنہوں نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے؟ ایک اصولی بات کو سمجھا کریں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے بڑی گہرائی اور گہرائی میں۔ اچھا، جن لوگوں نے عمرہ کر لی
فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کام کے لیے آ رہا تھا نہیں کیا تو دم نہیں پڑے گا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ 5 پوائنٹ مقرر کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر ہماری مرضی پہ ہے کہ ہم چاہیں تو عمرہ کریں، ہم چاہیں تو عمرہ نہ کریں، تو پھر یہ میقات معین کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک کبھی آئے ہوں اور بغیر احرام کے آئے ہوں؟ الا فی فتح مکہ تھا، جس دن مکہ فتح ہوا ہے حضور بغیر احرام کے آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے خاص طور پہ۔ تو اگر اللہ کا نبی مدینہ منورہ سے جب آئے احرام سے آئے تو یہ ساری روایات کو، ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس فقیہ کے قول میں وزن ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ امام صاحب ایسا قول لیتے ہیں نا کہ جامع، دیکھو نا، اب آپ نے عمرہ کر لیا، سارے ائمہ راضی ہیں، کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، آپ کو ایک چھوٹے حج کے برابر ثواب بھی مل گیا، عبادت بھی حاصل ہو گئی، درجات بھی بلند ہو گئے، حضور کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا کہ یہ میقات ہیں، ان سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا کہ مجھے کام تھا تو پھر یہاں سے مسجد عائشہ کیوں گئے عمرہ کرنے کے لیے؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تمہاری تو عمرے کی تمنا ہی نہیں، تمہارا تو عمرے کا ارادہ ہی نہیں، پھر مسجد عائشہ سے کیوں گئے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم عمرہ تو کرنا چاہتے تھے لیکن تکلیف سے بچنا چاہتے تھے کہ احرام باندھوں میں میقات سے اور پھر جناب احرام میں آؤں مکہ شریف، اس طرح میں اپنے شوٹ میں آؤں، رشتہ داروں کو ملوں، پتہ لگے بھی یہ بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بعد میں جب موقع ملے گا تو عمرہ بھی مار لوں گا۔ تو یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ اب آپ جناب ایک بکری دم ادا کریں، کیونکہ آپ کی نیت عمرے کی نہ ہوتی تو آپ مسجد عائشہ بھی نہ جاتے۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرنا، میرا بھائی ایک طرف نماز میں سلام پھیرو تو نماز پوری ہو جاتی ہے، ایک سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن 2 پھیروں کے صاف بات ہے کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اجر بھی زیادہ ہوگا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ مسئلے جو ہیں نا، یاد رکھو یہ اولا افضل کے ہیں، یعنی ایک امام کے نزدیک انہوں نے یہ سوچا کہ ایک حدیث مبارک میں ایک سلام کا ذکر بھی ہے، کچھ جنازے میں ایک کہہ دو اور باقی نمازوں میں 2 کہہ دو تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنے ہم سلام زیادہ کہیں گے، لفظ زیادہ ہوں گے، اتنا اجر زیادہ ہوگا، لہذا دونوں میں 2 سلام کہہ دو۔ یہ کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں، بلا وجہ نہ پریشان ہوا کریں۔ کہتے جی کہ ہم مسافر ہیں، اگر حرم شریف میں نماز پڑھیں، حرم میں پڑھیں یا کسی مسجد میں پڑھیں، امام اگر مقیم ہے تو امام پوری نماز پڑھائے گا، آپ بھی پوری پڑھیں گے، کیونکہ آپ امام کے تابع ہو گئے، اب آپ کا حکم نہیں رہا مسافر ہونے کا۔ امام نے 4 پڑھنی ہے، آپ نے بھی 4 پڑھنی۔ باقی سنت اور نفل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ مسافر پہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی مسافر پڑھنا چاہے تو اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے، کیونکہ اب وہ زمانے دور میں بھی رہے بھائی تو اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، 10-15 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکے پہنچنے کے لیے، اور 8 دن تو بندے کی باڈی دکھتی رہتی تھی کہ میں اب کیسے اٹھ نہیں سکتے تھے آدمی۔ اب تو ہوائی جہازوں میں آتے ہیں 4 گھنٹے میں، اور ابھی جناب میک اپ اور مہندی بھی خراب نہیں ہوتی اور آپ حرم شریف آ جاتے ہیں۔ تو آج کل کیا تکلیف ہے، آدمی اپنے اوقات کیوں ضائع کرے؟ جتنا مرضی آئے نفلیں پڑھیں، طواف کریں، سنتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ثواب حاصل کریں۔ کہتے جی کہ مجھے عادت ہے کہ جب میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں تو پہلے قرآن کو بوسہ دیتا ہوں
تو یہ تو تم نے لکھ دیا ہے نا کہ تمہاری عادت ہے، یعنی حضور کی سنت تو ہے نہیں. اب تمہیں کئی عادتیں پڑ جائیں تو اس پر ہم کیا فتویٰ دیں؟ کسی کی عادت ہو گئی انگوٹھے چومنے کی، کسی کی عادت ہو گئی قرآن کو بوسہ دینے کی، کسی کی عادت ہو گئی قبر شریف پہ بوسہ دینے کی، کسی کی عادت ہو گئی جناب حضرت عباس کے علم کو بوسہ دینے کی، کسی کی عادت ہو گئی تعزیے اور دلدل کو بوسہ دینے کی. تو کہاں کہاں تمہاری عادتوں کو دین بنائیں؟ دین جو ہے وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اگر قرآن کو بوسہ دینا ضروری ہوتا یا آداب تلاوت میں شامل ہوتا تو سب سے پہلے بوسہ دینا بدری محمد مصطفیٰ تھے کہ جن پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. حضور ایک پتھر کو تو بوسہ دے رہے ہیں لیکن قرآن کو بوسہ نہیں دیتے، کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں اللہ نے حکم دیا تھا بوسہ دینے کا اور وہاں اللہ نے حکم نہیں دیا تھا بوسہ دینے کا. اسی لیے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا اسی طرح حضرت ابو بکر نے بھی آ کے کہا کہ حجر اسود میں تم کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ قبلہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. اور حضور نے بھی یہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الا یا ایھا الحجر، کہ تم ایک پتھر ہو، تم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر مجھے اللہ حکم نہ دیتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. تو لہذا جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا. اچھا اب کوئی بات لوگ کہہ دیتے ہیں او جی ادب ہے محبت ہے، یعنی حضور کو محبت قرآن سے نہیں تھی تمہیں زیادہ ہے. ماشاءاللہ بڑی ترقی کر گئے، نبی سے بھی آگے بڑھ رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ بنا دیتے ہیں او جی مسئلہ تو نہیں ہے نا جی، مسئلہ تو نہیں ہے نا جی، محبت ہے نا جی. اچھا جی اگر کسی بعض لوگوں کو تو ایک اور کیڑا پڑ گیا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ بوسہ نہ دو. تم مجھے حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ میں تمہیں تھپڑ نہ ماروں. کوئی بات ہے؟ کوئی عقل ہے؟ اللہ کے بندے ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ثبوت لائے. تم بوسہ دیتے ہو، تم حدیث دکھاؤ کہ یہ حدیث ہے بوسہ دیا حضور نے، صحابہ نے بوسہ دیا، خلفائے راشدین نے بوسہ دیا. باقی قرآن کے ادب کا معنی ہے قرآن پہ عمل کرنا، قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا، قرآن کے وعد اور وعید پہ ایمان رکھنا، قرآن کی تبشیرات پہ خوش ہونا، قرآن کے تنذیرات پہ اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف بوسہ دو یا غلافوں میں لپیٹو اور اس کو اونچے مقام پہ رکھ دو. اسی لیے قرآن قیامت میں شکایت کرے گا کہ یا اللہ یہ تیری کیسی امت ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس اسی لیے مجھے تو نے بھیجا تھا. یہ کوئی آداب نہیں ہوتے، یہ لوگوں نے اپنی عادتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں سنت رسول اللہ سے. میں نے حج پہ آیا اور جدہ ایئرپورٹ سے اگلے دن چونکہ حج تھا میں نے مسجد عمرہ یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھا. کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے مینا چلا گیا اور احرام نہ باندھنے کا میں نے دم دے دیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا. طواف قدوم وہی خود بخود ہو گیا جو پہلا طواف تم نے کیا تھا، اللہ قبول فرمائے. بس کہتے جی کہ عورت اگر چاہے اپنے خاوند کے لیے طواف کرے، طواف اپنے لیے کرے، اس کے لیے دعا کرے، یا کسی اور مرد کا طواف کرے نہ کرے اپنے لیے کرے، طواف کر کے دعا مانگے اللہ اس کو ثواب دے. باقی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کا تو کر سکتے ہیں. سورۃ الکہف جو ہے نا میرا بھائی، حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں نور عطا فرمائیں گے
اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ پہلی 10 آیتیں جو آدمی پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو جب آدمی دجال کے فتنے سے بچ جائے تو چھوٹے موٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں نا، دجال کا تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب اللہ اس سورت کی برکت سے ہمیں دجال سے بچا لیں گے تو چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بھی بچا لیں گے۔ اور ایک میں نے لکھا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، نہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، بعض علماء کا تجربہ ہے کہ جس آدمی کی نیند نماز کے لیے نہ کھلتی ہو وہ آخری آیتیں جو ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر تک پڑھ کے اور دعا مانگ کے سو جائے کہ یا اللہ ٹھیک میری رات 4 بجے نیند کھلے تو ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے گی۔ یہ علماء کا ایک تجربہ ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ وظیفہ ہے، نہ حکم ہے۔ کہتے جی کہ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اب اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جتنی عمرے کرو اتنی زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر اگر کعبۃ اللہ کا طواف کرو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت دے اور جنت البقیع میں دفن دے، اللہ سب پر ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اور ہمارے وہ ڈرائیور تھے بیچارے محمد خان، ان کا والد بھی فوت ہوا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور مدینہ منورہ کا دفن نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ آپ جو ہے مجھے نمبر بھی نماز کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد مل لیں اور نمبر ٹیلی فون کا لے لیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی دعا کریں کہ ہمارے ملک میں بارشیں نہیں ہو رہی، پانی بہت کم ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام پہ ظاہری اور باطنی رحمت کی بارشیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بلد الامین پر بھی رحمت کی بارشیں برسائیں، اور ہر ملک میں خاص طور پہ جن ملکوں میں پانی کی کمی ہے اللہ اپنے خزانے سے پوری فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد 2 3 4 طواف کر لے اور مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت کر کے پڑھ لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ جو لوگ بدعت اور شرک کرتے ہیں ان کی امامت میں نماز پڑھنا، دیکھو بھائی دونوں کو ملا دو نا، اگر شرک کرتا ہے وہ تو کافر ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، او کما قال، کہ جو بندہ بدعتی کی عزت کرے، تکریم کرے تو اس نے اللہ کے دین کی توہین کی ہے۔ تو کسی کو امام بنانا تو بہت بڑی عزت ہے، کسی کو کہو بھی تم ہمارے امام بنو، تو لہذا کوشش کیا کریں کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان کو اہل بدعت کے بجائے اہل سنت بنائے، لیکن کوشش کریں کہ امام وہ ہو جو صحیح العقیدہ ہو۔ کہتے جی کہ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک بھی مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ اذکار جو ہیں ثابت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں فوٹوگرافر کی دکان پہ جاتے ہیں
اور احرام باندھ کے فوٹو بنواتے ہیں، تو کیا جب فوٹو بنوانا ہی حرام ہے، احرام باندھ کے تو ڈبل حرام ہو گیا؟ فوٹو بنوانے پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے پاسپورٹ کے لیے یا کارڈ کے لیے یا سفر کے لیے، وہ تو معذوری ہے نا، وہ عذر ہے۔ بغیر عذر کے فوٹو کھنچوانا جو ہے منع ہے۔ اصل میں لوگ اس لیے بھی کھنچواتے ہیں نا کہ جب اپنے ملک میں جائیں اعتبار لوگوں کو نہیں آتا نا کہ یہ عمرے پہ کیا ہوگا۔ وہ غریب کیا کرے آخر؟ کبھی شیطان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے، دیکھو جی میں شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا خوشی کی بات ہے کہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہو؟ اچھا کبھی جناب وہ جبل رحمت میں چڑھ جاتے ہیں، دیکھو جی میں عرفات کے پہاڑ پہ کھڑا ہوں۔ اور کبھی آج کل تو خیر کیمرہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ نہ عرفات کے پہاڑ کی ضرورت ہے اور نہ کسی خود بخود ساتھ تصویر کھڑی کر کے کھینچ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ملک میں کھڑے کھڑے کھنچوا لو، اگر حاجی بننا ہی ہے آپ کو تو اللہ کی سرزمین پہ آ کے تو گناہ نہ کریں نا، کہ مکے مدینے میں آدمی آئے، عمرے کے لیے آئے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے اور بلا وجہ تصویریں بناتا پھرے اور کیمرے سے فوٹو کھینچتا پھرے، تو یہ چیزیں خلاف شریعت ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ کہتے جی کہ مرد نمازی کے آگے سے عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بابا نہیں ٹوٹتی، فکر نہ کرو، عورت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نماز بڑی پکی ہے، نہیں ٹوٹتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹتی ہوتی تھی اور حضور تہجد پڑھتے تھے۔ چونکہ جگہ تنگ تھی تو جب حضور سجدے میں آتے تو حضور مجھے ایسے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ فرما لیتے، اور جب حضور پھر کھڑے ہو جاتے تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ تو اگر نماز ٹوٹ جاتی تو بی بی عائشہ آگے سوتی رہتی، عقل کی بات ہے۔ تو اس لیے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ وہ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا عورت کے گزرنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شیطانی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض فقہا نے فرمایا اور نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹتی۔ اور اسی لیے مسئلہ سمجھا کرو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہوتا ہے حضور کا حکم جس کو کہتے ہیں حدیث قولی، اور ایک ہوتا ہے فعل رسول کہ حضور نے ایک کام کیا، وہ بھی سنت ہے۔ حضور کا فعل بھی سنت، قول بھی سنت، لیکن اس کے لیے فتوے میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا بی بی عائشہ سامنے سوئی ہے، حضور نماز پڑھیں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ علماء فتویٰ دیں گے کہ پہلے بیوی کو آگے سلاؤ پھر تہجد پڑھو۔ منع یہ ہے کہ حضور نے ایسا کیا، امت کو پتہ چل جائے کہ جائز ہے، کہ اگر ایسا ہو جائے تو نماز ہو جائے۔ اور پھر حضور کا حجرہ مبارک اتنا تنگ تھا کہ جگہ ہی نہیں تھی کہ بی بی الگ لیٹ سکے۔ اور آج کل تو گھر بڑے بڑے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آدمی کی بیوی سامنے ہو؟ تو اس لیے کبھی فعل رسول جو ہے وہ بربنائے جواز ہوتا ہے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ حرم میں تو ہمارے آگے سے کئی عورتیں گزر جاتی، بابا کچھ نہیں ہوتا، گزر جاتی ہیں، گزر جائیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں مسئلہ حیات النبی پہ بڑا جھگڑا ہے۔ میں اللہ کے حرم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان جھگڑوں کو دور فرمائیں اور علماء کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائیں اور دین کے کام کرنے کی مل کے اللہ پاک ان کو ہمت دیں۔ یہ بلا وجہ ایسے مسائل ہیں جن کا ہم سے نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، اور نہ ہمارا کوئی اس پہ مدار ہے، تو بلا وجہ امت کو لڑایا جاتا ہے اور ایسے ایسے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ورنہ انبیاء کی حیات میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، انبیاء کی حیات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
کیونکہ جب اللہ کے قرآن سے نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، تو میرا بھائی شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے. تو شہید زندہ ہو اور اللہ کے نبی زندہ نہ ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو کھلی سی بات ہے کہ اللہ کے انبیاء حیات ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے. ہر عالم کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے. بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جھگڑوں سے دور فرمائیں. اسی طرح کہتا ہے جی کہ مردے کے سننے کا بھی جھگڑا ہے. تو آج کل تو زندہ بھی نہیں سنتے، تو مردوں کے اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ جب قبروں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل. اللہ چاہتے ہیں تو مردوں کو بھی سنوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ مردے بھی ابو جہل جیسے حضور کنویں پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ گل گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، ان کو آپ خطاب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بل اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. یہ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، اختلاف میں نہ پڑا کرو بلا وجہ. اب دیکھو نا جی کہ انسان تو بڑی بات ہے نا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو قرآن میں حکم دیا تھا نا کہ پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو. فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا گوشت ملا دو. ملانے کے بعد ان کو جا کے پہاڑ پہ رکھ دو. یہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی